السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف نارتھ۔ آج ہم لے کر آئے ہیں مشہور تاریخی اور سیاحتی مقام التیت فورٹ، جو کہ گلگت بالتستان کے ضلع ہنزا کے شہر کریم آباد میں موجود ہے، جہاں ہر سال تقریباً 2 لاکھ کے قریب غیر علاقائی سیاح آتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز سے اپ ڈیٹ رہ سکے۔ التیت قلعہ ایک تاریخی قلعہ ہے جو پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بالتستان کی وادی ہنزا میں واقع ہے۔ اسے خطے کے قدیم ترین قلعوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جس کی تاریخ کئی صدیوں پرانی ہے۔ یہ قلعہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر واقع ہے جو دریائے ہنزا کا منظر پیش کرتا ہے اور آس پاس کی وادی اور پہاڑوں کے خوبصورت نظارے پیش کرتا ہے۔ التیت قلعہ کی اصلیت واضح نہیں ہے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد 11ویں صدی میں رکھی گئی تھی، جو اسے خطے کے قدیم ترین قلعوں میں سے ایک بناتا ہے۔ یہ ریاست ہنزا کے موروثی حکمرانوں کی رہائش گاہ تھی، جنہیں میروں کے نام سے جانا جاتا ہے، جنہوں نے کئی صدیوں تک اس خطے پر حکومت کی۔ یہ قلعہ میروں کے لیے اقتدار کی کرسی کے طور پر کام کرتا تھا، جنہوں نے یہاں سے وادی ہنزا پر حکومت کی اور شاہراہ ریشم کے ساتھ تجارتی راستوں کو کنٹرول کیا۔ صدیوں کے دوران التیت قلعہ میں مختلف حکمرانوں کے دور میں کئی توسیع اور تزئین و آرائش کی گئی۔ سب سے اہم توسیع 16ویں صدی میں میر عاشور دوم کے دور حکومت میں ہوئی، جس نے قلعے کو بڑھایا اور بہت سے نئے ڈھانچوں کا اضافہ کیا، بشمول متاثر کن واچ ٹاور جو آج بھی موجود ہے۔ یہ قلعہ پتھر اور لکڑی سے بنا تھا، جس میں موٹی دیواریں اور بیرونی خطرات سے حفاظت کے لیے دفاعی خصوصیات تھیں۔ التیت قلعہ بھی ایک بھرپور ثقافتی ورثہ رکھتا ہے۔ یہ نہ صرف فوجی گڑھ تھا بلکہ سماجی، ثقافتی اور اقتصادی سرگرمیوں کا مرکز بھی تھا۔ یہ قلعہ تجارت کا مرکز تھا اور اس میں کاریگروں کے لیے ورکشاپس رکھی گئی تھیں جو شاندار مقامی دستکاری تیار کرتے تھے، جن میں لکڑی کے پیچیدہ نقش و نگار اور دھاتی کام شامل تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اور سیاسی حرکیات میں تبدیلی کے ساتھ ریاست ہنزا کا طاقت کا مرکز قریبی قلعہ بلتت میں منتقل ہو گیا اور التیت قلعہ آہستہ آہستہ خستہ حالی کا شکار ہو گیا۔ تاہم حالیہ برسوں میں اس تاریخی جواہر کی بحالی اور تحفظ کے لیے کوششیں کی گئی ہیں۔ آغا خان کلچرل سروس پاکستان نے التیت قلعہ کو اس کی سابقہ شان میں واپس لانے کے لیے وسیع پیمانے پر بحالی کا کام شروع کیا ہے، اور اب یہ عجائب گھر اور ثقافتی ورثے کی جگہ کے طور پر زائرین کے لیے کھلا ہے۔ آج التیت قلعہ وادی ہنزا کی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورثے کا ایک ثبوت کے طور پر کھڑا ہے، جو دنیا بھر سے سیاحوں اور تاریخ کے شائقین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جو اس کی تعمیراتی شان کی تعریف کرنے اور خطے کے ماضی کے بارے میں جاننے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ایک اہم ثقافتی نشان ہے جو ہنزا کے لوگوں کے منفرد ورثے اور روایات کی عکاسی کرتا ہے۔ مقامی لوک داستانوں کے مطابق التیت قلعہ کی ابتدا افسانوی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قلعہ اصل میں بالتستان کے کاریگروں نے بنایا تھا، جن کی قیادت معمار علی خان کر رہے تھے۔ علی خان کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ مافوق الفطرت طاقتوں کے مالک تھے اور راتوں رات قلعہ کی تعمیر میں مدد کے لیے جنات کو طلب کر سکتے تھے۔ یہ افسانوی کہانی التیت قلعہ کی تاریخ میں ایک صوفیانہ پہلو کا اضافہ کرتی ہے اور اسے مقامی لوگ اب بھی پسند کرتے ہیں۔ التیت قلعہ حکمت عملی کے لحاظ سے دریائے ہنزا کی طرف نظر آنے والی پہاڑی کی چوٹی پر واقع ہے، جو نگرانی اور دفاع کے لیے ایک بہترین مقام فراہم کرتا ہے۔ قلعہ کی تصویراتی حیثیت نے ہنزا کے حکمرانوں کو قدیم شاہراہ ریشم کے ساتھ تجارتی راستوں کو کنٹرول کرنے کی اجازت دی جو وادی ہنزا سے گزرتی تھی۔ اس سے انہیں معاشی اور سیاسی فائدہ ملا، کیونکہ وہ اس علاقے سے گزرنے والے تاجروں اور مسافروں پر ٹیکس لگانے کے قابل تھے۔ قلعہ التیت ریاست ہنزا کے موروثی حکمرانوں کی رہائش گاہ تھا، جسے میروں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میروں نے خطے پر سیاسی اور انتظامی اختیار حاصل کیا اور امن و امان برقرار رکھنے، ٹیکس جمع کرنے اور اپنی رعایا کی حفاظت کے ذمہ دار تھے۔ یہ قلعہ میروں کے لیے اقتدار کا مرکز رہا، جنہوں نے کئی صدیوں تک وادی ہنزا پر حکومت کی۔ قلعہ مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کے اثرات رکھتا ہے، جنہوں نے صدیوں کے دوران اس خطے پر اپنا نشان چھوڑا ہے۔ قلعہ کا فن تعمیر وسطی ایشیائی، تبتی اور مقامی طرزوں کے امتزاج کی عکاسی کرتا ہے، جو ثقافتی تنوع اور تاریخی اثرات کو ظاہر کرتا ہے جس نے وادی ہنزا کو تشکیل دیا۔ اس قلعے میں نوادرات، دستکاری اور نمائشیں بھی ہیں جو مقامی لوگوں کے ثقافتی ورثے اور روایات کو اجاگر کرتی ہیں، بشمول ان کی زبان، موسیقی، رقص اور دستکاری۔ ریاست ہنزا کے حکمران صدیوں کے دوران بدلتے رہے اور التیت قلعہ نے مختلف خاندانوں اور حکمرانوں کو دیکھا جنہوں نے علاقے میں اقتدار سنبھالا۔
اس قلعے نے مختلف میروں اور ان کے خاندانوں کی حکمرانی دیکھی اور یہ کئی نسلوں تک خطے میں اختیار اور طاقت کی علامت بنا رہا۔ تاہم 19ویں صدی میں بدلتی ہوئی سیاسی حرکیات اور خطے میں انگریزوں کی آمد کے ساتھ طاقت کا مرکز قریبی قلعہ بلتک میں منتقل ہو گیا اور العتیق قلعہ آہستہ آہستہ اپنی سیاسی اہمیت کھونے لگا۔ حالیہ برسوں میں العتیق قلعہ اور وادی حنزہ کے ثقافتی ورثے کے تحفظ اور فروغ میں ایک نئی دلچسپی پیدا ہوئی ہے۔ آغا خان کلچرل سروس پاکستان کی بحالی کی کوششوں نے نہ صرف قلعے کی جسمانی ساخت کے تحفظ پر توجہ مرکوز کی ہے بلکہ ثقافتی روایات کو بحال کرنے اور خطے میں پائیدار سیاحت کو فروغ دینے پر بھی توجہ دی ہے۔ اس سے مقامی دستکاریوں، موسیقی اور رقص کی شکلوں کے احیاء میں مدد ملی ہے اور کمیونٹی کی ثقافتی افزودگی میں مدد ملی ہے۔ وادی حنزہ میں واقع العتیق قلعہ تاریخ، ثقافت اور ورثے کا خزانہ ہے۔ اس کی بھرپور میراث، اسٹریٹجک محل وقوع اور ثقافتی اہمیت اسے تاریخ کے شائقین، ثقافت کے شائقین اور شمالی پاکستان کے منفرد ورثے کو تلاش کرنے کے خواہشمند مسافروں کے لیے ایک دلچسپ مقام بناتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مزید معلومات کے لیے بنے رہے ہسٹری آف نارتھ کے ساتھ۔